لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. صحیح البخاری کتاب الوضو باب نمبر 33 باب الماء الذي يغسل به شعر الانسان. باب ہے اس سلسلہ میں کہ جس پانی کے اندر انسان کے بالوں کو دھویا جائے اس پانی کا کیا حکم ہے، کیا وہ پانی پاک ہوگا یا نجس ہوگا. احکام و مسائل تو وضو کے متعلقہ بیان ہو رہے تھے، تو ضمنی طور پر امام بخاری رحمہ اللہ یہ مسئلہ بھی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جسم سے گرے ہوئے بال ان کا کیا حکم ہے. اگر پانی میں گر جائیں تو پانی کے پاک یا ناپاک ہونے کا کیا حکم ہے. اس بات میں تو تمام کا اتفاق ہے کہ انسان کے جسم پر بال ہیں تو تب تو وہ طاہر ہیں. جیسے سر کا مسح کیا جاتا ہے، داڑھی کے بالوں کو ہاتھ لگایا جاتا ہے تو وہ بال پاک ہیں، وہ نجس نہیں. ان کو کوئی چیز مس کرے، کوئی چیز چھوئے تو وہ بھی پاک ہی رہیں گے. سوال ہے کہ بال اگر جسم سے کاٹ کر یا توڑ کر الگ کر دیے جائیں پھر ان کا حکم کیا ہے. اس کے اندر بعض کا نظریہ یہ تھا، جس طرح کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی یہ نظریہ رہا ہے کہ جسم سے بال جب الگ ہو جائے تو پھر ان کے بالوں کی طہارت والا حکم نہیں. جب بال طاہر نہیں ہیں تو جس پانی میں گریں گے وہ بھی طاہر نہیں رہے گا. جبکہ جمہور کا نظریہ یہ ہے کہ بال جسم کے ساتھ ہوں یا جسم سے الگ ہو جائیں، دونوں حالتوں میں انسان کے بال پاک ہیں. اگر پانی وغیرہ میں گریں گے تو پانی بھی پاک رہے گا اور اسی پانی سے وضو اور غسل کیا جا سکتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کا نظریہ بھی جمہور علماء والا ہے کہ انسانی بال جسم کے ساتھ ہوں یا جسم سے الگ، دونوں صورتوں میں یہ طہارت والے ہوتے ہیں. اگر پانی میں گریں تو پانی بھی پاک رہے گا. اس سلسلہ میں امام عطا بن رباح کا قول بیان فرماتے ہیں کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ لا یرا بہ باسا ان یتخذ من الخیوط والحبال، اس میں کوئی حرج نہیں کہ ان بالوں سے خیوط، کوئی اس سے داغے اور اس سے حبال رسیاں بنا لی جائیں. کوئی داغے یا رسیاں ان کو بٹ دے کر بنا کر استعمال میں لایا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ان کا قول عطا بن ابی رباح کا محمد بن اسحاق فاقہی نے اخبار مکہ جلد 4 صفحہ 255 پر صحیح سند کے ساتھ درج کیا ہے. اور عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ یہ خصوصاً ان بالوں کے بارے میں فرما رہے تھے کہ جو حاجی آدمی مینا کے میدان میں جب حجامت کرواتے ہیں وہاں بہت سارے بال جمع ہوتے ہیں، ڈھیروں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، تو کیا ان بالوں کو سے کوئی رسیاں وغیرہ کوئی اور اس طرح کی چیزیں بنا کر استعمال کر لی جائیں تو ان کا جواز ہے یا نہیں. اس سلسلے میں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اگر ان کو استعمال میں لایا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ سے یہ استدلال فرماتے ہیں کہ جب انسانی بالوں سے رسیاں وغیرہ بنائی جا سکتی ہیں، ان کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے، تو یہ دلیل ہے کہ وہ طاہر ہے، وہ پاک ہے. دوسرا مسئلہ اسی باب کے اندر امام صاحب ثابت کرنا چاہتے ہیں یا بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے وَسُورِ الْكِلَابِ وَمُمَرِّهَا فِي الْمَسْجِدِ، کتے کا چھوڑا ہوا، کتے کا جھوٹا، وَمُمَرِّهَا فِي الْمَسْجِدِ، اور اس کا مسجد میں سے گزرنا. وَسُورِ الْكِلَاب کا عطف
یہ باب الماء پر ہے کہ باب ہے اس پانی کے بارے میں جس میں انسان کے بال دھوئے گئے ہوں، اور باب ہے کتے کے چھوڑے ہوئے جوٹھے میں، اور تیسرا باب ہے وہ ممر فی المسجد، کتے کا مسجد میں سے گزرنا۔ گویا کہ اس ایک باب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ 3 مسئلے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ وصور الکلاب تھا۔ اس سلسلے میں امام زہری رحمہ اللہ کا قول بیان کرتے ہیں کہ اذا بالغ الکلب فی اناء، جب کتا کسی ایک کے برتن میں منہ ڈال جائے، لیس لہ وضوء غیرہ، اور اس کے پاس اس پانی کے علاوہ کوئی اور پانی نہ ہو، یتوضأ بہ، تو وہ اسی پانی کے ساتھ وضو کر لے۔ امام زہری رحمہ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ برتن کے اندر پانی تھا، اس کے اندر کتا منہ ڈال گیا، کتا نے اس میں سے کچھ پانی پی لیا ہے، تو باقی مادہ پانی کیا نجس ہے یا نجس نہیں ہے؟ امام زہری رحمہ اللہ کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی اور پانی نہیں ملتا، صرف وہی پانی ہے جس کے اندر کتے نے منہ ڈالا ہوا ہے، اور وضو کے لیے کوئی اور پانی نہیں، اب 2 صورتیں تھی کہ وہ تیمم کرے یا کتے کے منہ ڈالا ہوا جو پانی ہے اسی سے وضو کرے۔ امام زہری رحمہ اللہ کا نظریہ یہ تھا کہ تیمم نہ کرے بلکہ اس پانی سے وضو کر لے، اس لیے کہ تیمم کی اجازت اس وقت ہے جب پانی نہ ملے۔ قرآن نے یہ بیان فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، تمہیں ماء نہ ملے، پانی نہ ملے تو پھر تم تیمم کرو۔ تو وہ پانی تو ہے، اگرچہ کتے نے اس میں منہ ڈالا ہوا ہے، تو تیمم کی نوبت تب آئے گی جب پانی کسی طرح کا پانی نہیں ملتا۔ تو یہ ایسی مجبوری کی صورت کے اندر بھی امام زہری اس کا جواز بیان کرتے ہیں۔ امام زہری رحمہ اللہ کی طرف یہ نسبت کرنا کہ وہ کتے کے جھوٹے پانی کو وہ نجس قرار نہیں دیتے تھے، یہ بات درست نہیں ہے۔ انہوں نے ایک مجبوری کی صورت میں بیان کی ہے، الفاظ پر غور کریں۔ اذا بالغ الکلب فی اناء، جب کتا کسی برتن میں منہ ڈال جائے، لیس لہ وضوء غیرہ، اور اس آدمی کے پاس کوئی دوسرا وضو کا پانی نہ ہو، یتوضأ بہ، پھر اس سے وضو کرے، تو صاف ظاہر ہے کہ اگر دوسرا پانی ہے تو پھر امام زہری رحمہ اللہ اس بات کے قائل نہ تھے، کیونکہ اس کے اندر کتے کے منہ ڈالنے کے وجہ سے وہ نجس ہے۔ امام زہری کا یہ قول ولید بن مسلم نے اپنی تصنیف کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ وقال سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذا الفقہ بعینہ، یہ فقہ ہے، یہ استدلال اسی طرح ہی ہے جو امام زہری نے فرمایا، باقی ان کا استدلال درست ہے۔ یقول اللہ تعالی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، کہ جب تمہیں پانی نہ ملے پھر تم تیمم کرو۔ سورۃ النساء کی یہ آیت نمبر 43 ہے۔ گویا کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے بھی امام زہری کے قول کی تائید کی ہے کہ استنباط اور استدلال یہ اسی وقت ہے کہ کیونکہ قرآن نے فرمایا کہ جب ماء نہیں ملتا، اس کے اندر یہ قید نہیں لگائی کہ وہ ماء کیسا ہو، جس پر ماء کا اطلاق ہو سکتا ہے، پانی کا اطلاق ہو سکتا ہے، جب تک وہ موجود ہے اس وقت تک تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَهَذَا مَاءٌ، امام سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ یہ ماء ہے، یعنی جس کے اندر اگرچہ کتے نے پانی منہ ڈالا بھی ہو، وفی النفس منہ شیء، لیکن ایسے پانی سے جس کے اندر کتے نے منہ ڈالا ہے، وضو کرنے سے نفس کے اندر کوئی تردد اور اضطراب رہتا ہے، اس لیے سفیان ثوری یہ فرماتے ہیں کہ یہ یتوضأ بہ، وہ ایسے پانی سے وضو بھی کرے، ویتیمم، اور تیمم بھی کرے۔ یہ سفیان ثوری رحمہ اللہ کا ایک منفرد نظریہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا پانی جس کے اندر کتے نے منہ ڈالا تھا اسے وضو تو کرے، لیکن ذہن کے اندر ایک تردد ہے، اضطراب اور شک ہے،
اس شک کو دور کرنے کے لیے بعد میں تیمم بھی کر لے کہ وضو بھی اور تیمم بھی دونوں کر لے۔ یہ سفیان ثوری رحمہ اللہ کا یہ قول علامہ ابن عبد البر نے التمہید جلد 18 صفحہ 274 پر درج کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال اس سے یہ ہے کہ جو امام زہری نے نظریہ بیان کیا ہے اس کے قریب ہے امام بخاری کا نظریہ۔ کتا اگر برتن میں منہ ڈال جائے اور اس برتن کے پلید اور برتن کا جو چیز ہے اس کے پلید ہونے کا کیا حکم ہے، اس کے بارے میں فقہا کے 4 نظریے ہیں۔ نمبر 1، پہلا نظریہ تو یہ کہ برتن اور اس کے اندر موجود پانی جو مائع چیز ہے وہ دونوں کی دونوں نجس ہو جاتی ہیں، پلید ہو جاتی ہیں، برتن بھی اور برتن کا جو چیز ہے، لیکن وہ چیز مائع حالت میں ہو۔ اگر خشک حالت میں ہے جہاں تک اس کے اثرات گئے ہیں، لعاب وغیرہ لگا وہ اتار دیں، باقی چیز وہ تو پاک ہوگی۔ البتہ اگر مائع چیز ہے، دودھ ہے، پانی ہے، اس طرح کی چیز ہے تو پھر جمہور کا نظریہ یہ ہے کہ برتن بھی دھونا پڑے گا، پلید ہے، اور اس کے اندر مائع چیز وہ بھی نجس ہے، وہ قابل استعمال نہیں۔ دوسرا نظریہ اس میں یہ ہے کہ پانی پاک ہے اور برتن کا دھونا یہ حکم تعبدی ہے، پانی جو ہے وہ نجس نہیں، برتن نجس ہو گیا لیکن برتن کا دھونا بھی یہ ایک بطور عبادت کے یہ حکم دیا گیا ہے۔ یہ مالکیہ اور ظاہریہ ان کا یہ نظریہ ہے، لیکن یہ نظریہ مرجوح ہے اور جمہور نے اس کو قبول نہیں کیا۔ تیسرا نظریہ جو امام زہری کا امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ بوقت اشد ضرورت ایسا جو برتن جس کے اندر پانی وغیرہ ہے، کتے نے منہ ڈالا ہے، تو بوقت ضرورت، اشد ضرورت کے وقت اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ استعمال کے اندر مثلا پینے کے لیے کوئی اور پانی نہیں، انسان کی جان کا خطرہ ہے تو پانی پی لے۔ اس طرح وضو کے لیے پانی نہیں اور تیمم کی صورت ہے تو تیمم کی بجائے وہ وضو کر لے۔ یہ امام زہری رحمہ اللہ کا نظریہ۔ چوتھا نظریہ جو سفیان ثوری رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ وضو بھی کر لے اور تیمم بھی کر لے تاکہ تردد و شک دور ہو جائے۔ اس کے اندر یہ بات مد نظر ہے کہ امام زہری رحمہ اللہ مطلق کتے کا جو چھوڑا ہوا ہے اس کے پاک ہونے کے قائل نہیں ہے، جس طرح کہ بعض لوگوں نے یہ امام زہری کی طرف بات منسوب کر کے ان پر طرح طرح کی پھر باتیں کرنے بھی شروع کر دی، بلکہ مجبوری کی صورت میں اس کے جواز کے قائل تھے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی کے پاس نجس کپڑا ہے، پلید کپڑا ہے، اور وہی ایک کپڑا ہے۔ اب 2 صورتیں کہ یا تو کپڑا اتار کر رکھ کر ننگا ہی نماز پڑھے، دوسرا ہے کہ پلید کپڑے پہن کر نماز پڑھے۔ اب دونوں صورتوں کے اندر تمام یہی کہیں گے کہ پلید اور نجس کپڑے پہن کر نماز پڑھ لیں۔ اس کے پاس ایک ہی چادر ہے وہ بھی پلید ہے تو یا تو اس کو اتار کر سائڈ پر رکھے پھر برہنہ ہو کر نماز پڑھے، یا پھر اس کو لپیٹ کر پڑھے نجس حالت میں۔ تو تمام کا یہ نظریہ ہے کہ ایسی مجبوری کی شکل کے اندر ہے وہ نجس کپڑا پہن کر نماز پڑھے، اس کی نماز درست ہے۔ اب کوئی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ اس طرح کا کپڑا پہن لینے سے کپڑا پاک ہو گیا ہے، کپڑا نجس ہی ہے لیکن ایک مجبوری کی صورت میں ہے۔ تو یہی امام زہری رحمہ اللہ کا نظریہ ہے کہ پانی اور نہیں ملتا، صرف وہی پانی ہے جس کے اندر کتے نے منہ ڈالا ہوا ہے تو اس کو ایسے مجبوری کی شکل میں استعمال کر لیا جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا جو نظریہ کتے کے چھوڑے ہوئے میں ہے وہ نجس والا ہی ہے۔ بعض کا یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی نسبت کرنا کہ وہ کتے کے جھوٹے کو نجس نہیں کہتے، یہ غلط اور باطل ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس کے نجس کے قائل ہیں، جو جمہور کا نظریہ وہی امام بخاری کا ہے، کیونکہ ایسے پانی کے ساتھ مجبوری کی صورت میں انہوں نے اجازت دی ہے
وہ بھی اس بات سے جو امام زہری کا قول بیان کیا ہے، اس سے استدلال ہوتا ہے کہ امام بخاری کا نظریہ بھی یہی ہوگا، اور وہ بھی ایک مجبوری کی صورت میں اجازت ہے۔ اگر دوسرا پانی موجود ہو تو پھر اس کی نہ امام بخاری اس کے قائل ہیں نہ امام زہری اس کے قائل ہیں۔ حدیث نمبر 170، قال حدثنا مالک بن اسماعیل قال حدثنا اسرائیل عن عاصم عن ابن سیرین قال قلت لابیدہ۔ عاصم سے مراد عاصم بن سلیمان ہیں، ابن سیرین محمد بن سیرین ہیں۔ قال قلت لابیدہ، عبیدہ سے مراد عبیدہ بن عمر سلمانی ہیں جو کہ کبار تابعین میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اندنا من شعر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک تھا۔ اصبنا من قبل انس، جو ہم نے حاصل کیا تھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور من قبل اہل انس، یا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کی طرف سے۔ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال تھا جو ہمیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا ان کے گھر والوں کی طرف سے ہمیں ملا تھا۔ جب یہ محمد بن سیرین نے عبیدہ کو یہ بات بیان کی، فقالت، وہ آگے سے فرمانے لگی، لَأَن تَكُونَ عِندِي شَعْرَةٌ مِّنْهُ، اگر میرے پاس آپ کا ایک بال بھی ان بالوں میں سے ہوتا، احب الی من الدنیا وما فیہا، وہ زیادہ محبوب تھا مجھے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے۔ تمہارے پاس تو وہ کچھ چند بال، تم ان کا تذکرہ کرتے ہو تو تم کتنے خوش نصیب اور کتنے بخت والے ہو۔ کاش کہ میرے پاس نبی کے بالوں میں سے ایک بال بھی ہوتا تو دنیا و ما فیہا سے میرے نزدیک وہ زیادہ بہتر اور محبوب تھا۔ اس سے امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال یہ ہے کہ جسم سے الگ ہونے والے بال، اس سے تبرک حاصل کیا گیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ بال جس کو بڑے تبرک کے طور پر بڑے احترام کے ساتھ رکھا، اور حضرت عبیدہ بن سلیمان نے، عبیدہ بن عمر سلمانی نے یہ اپنی محبت کا اظہار کیا کہ میرے پاس اگر ایک بال بھی ہوتا تو دنیا مافیا سے بہتر ہوتا، تو لازمی یہ دلیل ہے کہ یہ بال پاک ہے، جسم سے الگ ہونے کے باوجود یہ پاک رہتا ہے۔ باقی رہا یہ اعتراض، یہ جو نبی کے بال کے بارے میں ہے کہ نبی کے بال پاک تھے تو دوسرے انسانوں کے بالوں کا کیا حکم ہے؟ اس کے اندر کوئی فرق الگ کہیں بیان نہیں کیا۔ یا تو یہ کہ نص سے آتا کہ نبی کے جسم کے بال جو ہے وہ گرنے کے بعد، اتارے جانے کے بعد بھی آپ کے پاک اور باقیوں کے پاک نہیں ہے۔ جب یہ فرق نہیں ہے تو جیسے نبی کے بال جو پاک تھے، اسی طرح باقی انسانوں کے بال بھی پاک سمجھے جائیں گے۔ اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے بال کا پاک ہونا، ایک ہے اس کا تبرک حاصل کرنا۔ بال کا پاک ہونا تو یہ عام ہے، اس کے اندر باقی مسلمانوں کے بال بھی شامل ہیں۔ باقی تبرک حاصل کرنا یہ نبی کا خاصہ ہے، کہ نبی کے بالوں کا، نبی کے کپڑوں کا، نبی کے استعمال ہونے والے برتنوں کا، باقی یہ تمام چیزیں جن کا بھی نبی کے ساتھ تعلق ہے ان کا تبرک یہ نبی کا خاصہ ہے۔ کیونکہ کسی صحابہ میں سے کسی نے کسی دوسرے صحابی کے یا تابعین صحابہ کے اس طرح کی دیگر چیزوں، ان کے بالوں سے، ان کے جوتے، ان کے یہ کسی اور ٹوپے کو بطور تبرک رکھا ہو یا استعمال کیا ہو، اس کا تذکرہ نہیں ملتا۔ یہ نبی کا خاصہ ہے۔ تو تبرک حاصل کرنا تو واقعی نبی کا خاصہ ہوا، یہ نبی کے بالوں کے ساتھ ہے۔ لیکن مطلق بالوں کا پاک ہونا، یہ جیسے نبی کے بال پاک تھے تو نبی کے امتیوں کے بال بھی پاک ہیں۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال ہے۔ مزید اس کی وضاحت صحیح بخاری کتاب اللباس حدیث پر 5896 کی حدیث میں بھی ہو جاتی ہے کہ عبداللہ بن موہب فرماتی ہیں کہ مجھے گھر والوں نے ایک پیالی میں پانی دے کر بھیجا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ مجھے پیالے کے اندر تھوڑا سا پانی دے کر ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا کہ اس کے اندر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو ہیں ان کو اس کے اندر نہ تھوڑا سا چکر لگوا کر لے گئے، پانی لے گئے۔ جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے ایک خوبصورت ڈبیا جو چاندی کی غالباً ڈبیا سی وہ نکالی، اس کے اندر بال تھے، ان بالوں کو نکال کر اس میرے جو چھوٹا برتن تھا اس کے اندر گھما دیا۔ گھمانے کے بعد وہ بال اسی طرح ڈبیا میں رکھ دیے تو وہ پانی لے کر آ گیا۔ اور وہ فرماتی ہیں کہ ہم ایسا پانی وہ نظر بد یا بخار والوں کو پلاتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا، ان کو پلایا کرتے تھے۔ اب اس سے بھی اس حدیث سے اور وضاحت ہوگی کہ بال جو پانی کے اندر گھمائے جاتے اس پانی کو بھی استعمال کیا جاتا، تو ثابت ہوا کہ انسانوں کے بال جسم سے الگ بھی ہو جائیں تو نہ بال نجس ہیں اور نہ وہ پانی کے اندر گریں گے تو پانی نجس ہوگا۔ باقی یہ اعتراض جو پہلے جس کا ذکر کر دیا کہ نبی کیا یہ نبی کا خاصہ تھا، خاصہ ہونے کے لیے الگ دلیل ہونی چاہیے۔ جب آپ نے وضاحت نہیں کی تو اس طرح آپ کے امتیوں کے بال، مسلمان کا بال جو ہے وہ بھی اسی حکم میں آئے گا۔ باقی غیر مسلموں کے بال، ان کے اندر بھی ایک بحث ہے جو اب موقع نہیں ہے۔ بہرحال جو بال جو ہے وہ مسح کرتے وقت یہ بھی بات عام ہے کہ جب آپ سر کا مسح کرتے ہیں تو اس وقت بال کو گرتا ہی ہے، آگے پانی کا بھی گر سکتا، تو کبھی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بالوں سے پانی کو بچاؤ۔ جیسے باقی چیزیں نجس چیزوں سے بچنے کا حکم دیا، مثلا پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا حکم دیا، باقی نجس چیزوں سے بچنے کا حکم دیا، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ مسح کر کے تو اپنے ہاتھوں کو چیک کر لو کہ بال پانی میں نہ گر جائیں۔ پھر آپ جب غسل کرتے تو بالوں کا خلال بھی کرتے، اور خلال کے اندر ظن غالب یہ کیونکہ بال جو کھڑ کر گر ہی جاتا ہے، تو اس گرے ہوئے بال کو پانی میں گرنے سے بچانے سے آپ نے حکم نہیں دیا۔ اگر یہ نجس ہوتا، پانی اس کے گرنے کی وجہ سے نجس ہو جاتا ہوتا تو آپ لازمی طور پر حکم دیتے کہ پانی کے اندر بالوں کو نہ گرنے دیا جائے، تو ایسا حکم نہیں دیا تو اس کے پاک ہونے کی دلیل ہے۔ حدیث نمبر 171 قال حدثنا محمد بن عبد الرحیم قال اخبرنا سعید بن سلیمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سیرین عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما حلق رأسه كان ابو طلحہ اول من اخذ من شعره۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لما حلق رأسه جب اپنا سر کو حلق کروایا، سر منڈوایا، کانا ابو طلحہ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول من اخذ من شعرہ سب سے پہلے وہ تھے جنہوں نے آپ کے بال مبارک لیے۔ جب آپ نے حج کے موقع پر یا عمرہ کے موقع پر اپنے سر منڈوایا تو آپ کے بالوں کو سب سے پہلے لینے والے وہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس سے امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال یہ ہے کہ آپ کے بال جو جسم سے الگ ہو گئے ہیں ان کو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لینے کے لیے لپکے۔ صرف ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے نہیں، اس حدیث میں تو ان کا تذکرہ ہے، باقی صحابہ کی بھی یہی کیفیت تھی، ہر ایک آپ کے بالوں کو حاصل کرنے کی کوشش میں ہوتا، تو گویا کہ وہ بال پاک ہیں، طیب ہیں، اسی لیے تو صحابہ کرام دوڑ کر ان کو حاصل کر رہے ہیں اور نبی نے روکا نہیں، منع نہیں کیا۔ تو یہ ثابت ہوا کہ جسم سے، انسان کے جسم سے بال الگ ہونے کے بعد بھی وہ پاک رہتے ہیں۔ اگر وہی بال کسی پانی میں، کسی مشروب میں گر جائیں گے وہ نجس نہیں ہوگا۔ جس طرح کہ کبھی سالن وغیرہ کے اندر بھی بال نکل آتا ہے، خصوصاً عورتیں جو کھانا پکاتی ہیں تو اس کے اندر، روٹی کے اندر بھی اور کبھی سالن کے اندر بھی کبھی اتفاق ہو جاتا ہے، تو یہ تو نہیں کہ تمام کے تمام سالن اب گرا دیا جائے کہ وہ نجس ہو گیا ہے، کوئی بھی نہیں گراتا، زیادہ بال کو نکال دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے چیز نجس نہیں ہوتی، پلید نہیں ہوتی۔ باقی رہا جن کو احادیث کے ساتھ نبی کی احادیثیں پسند نہیں ہیں، وہ ہیلے بہانے احادیث رسول کا رد اور انکار کرنے پر تلے ہوئے ہیں،
جو منکرین حدیث کے نام سے مشہور و معروف ہیں، وہ کوئی نہ کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے کہ کسی نہ کسی طرح لوگوں کو احادیثوں کے خلاف بھڑکایا جائے اور یہ تاثر دیا جائے کہ یہ تو سال ہر سال بعد ترتیب دی گئی ہے، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو یہاں بھی تدبر قرآن والے نے جلد 1 صفحہ 274 پر انہوں نے اپنے جذبات اس طرح ظاہر کر دیے، کہنے لگے کہ یہ تو ابو طلحہ ایک جذباتی اور جوشیلے آدمی تھے، تو اس اپنے جذبات کے تحت اس نے جلدی سے آپ کے بال حاصل کر لیے۔ کیا تاثر دینا چاہتے ہیں؟ یہ کوئی بالوں کا حاصل کرنا اور یہ رکھنا، یہ کوئی اتنا نہیں ہے کہ کوئی جس کے ساتھ بھی عقیدت اور محبت ظاہر ہو، ایک جوشیلا پن ہے۔ حالانکہ صرف ایک ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تمام صحابہ، وہ تو آپ کے پانی کا قطرہ زمین پر، آپ کا لعاب مبارک وہ زمین پر نہ گرنے دیتے تھے۔ پیچھے ابھی میں نے صحیح بخاری کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن محب کا بیان فرمایا کہ وہ اسپیشل ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تھوڑے سے بال تھے، تو کوئی آدمی بیمار ہو جاتا، کوئی مسئلہ ہو جاتا، تو پانی اسپیشل لے کر ان سے منت سماجت کرتے کو تھوڑا سا بالوں کے اس کے اندر گھما ہی دیں۔ یہ نبی کے بال مبارک کے ساتھ عقیدت اور محبت ایک ہر مسلمان کو ہے۔ آج بالفرض آپ کا حقیقی بال، اصلی بال دنیا کے کسی کونے میں ہے، اگر اس کی کروڑوں اور اربوں کی قیمت لگائے تو ہر مسلمان کی یہ تمنا ہوگی، خواہ وہ کیسا بھی ہے، عملی طور پر کیسا بھی ہے، نماز اور روزے کے اندر کمزوری ہو بھی، لیکن اس کی یہ دلی تمنا اور حسرت ہوگی میری زمینیں فروخت ہو جائیں، میرے مکانات فروخت ہو جائیں، میرا سب کچھ ختم ہو جائے، وہ بال مجھے مل جائے۔ ملکیت میں تو تھوڑا، وہ صرف دیکھنے کے لیے مجھے ہاتھ پر رکھنے کا موقع مل جائے، میرا سب کچھ۔ یہ ایک مسلمان، ہر مسلمان کا ذوق اور شوق ہے۔ اور لیکن وہ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جوشیلے پانی کی وجہ سے تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک چیز ان کے ساتھ ایک مسلمان کی عقیدت اور محبت، اور اس کا یہ ایک ایمانی قوت ہے اور ایمانی جذبہ ہے کہ اس کے ساتھ میرا کسی نہ کسی طرح ربط ہی بن جائے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کا اس کے اندر تذکرہ کیا گیا کہ وہ بال پاک تھے، صحابہ کرام نے آپس میں تقسیم کیے، ان کو سنبھال کر رکھا۔ اگر وہ نجس ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیتے، آپ نے منع نہیں کیا، اور یہ بھی نہیں کہیں آپ نے الگ اس موقع پر یا کسی اور موقع پر فرق بیان کیا ہو کہ میرے بال تو آپ رکھ سکتے ہیں لیکن دوسرے کسی کے بال جو ہے ان کو ہاتھ نہ لگائیں، وہ پاک نہیں ہے۔ یہ آپ نے فرق نہیں بتلایا۔ جب فرق نہیں بتلایا تو یہ حدیث تقریری، جو کام آپ کے زمانہ میں جو بھی کیا گیا اور آپ نے اسے منع نہیں کیا، صحابہ کرام نے کام کیا ہے، منع نہیں کیا، اس کا جواز ہے۔ تو چونکہ اس کی ممانعت نازل نہیں ہوئی، صحابہ کرام کہ وہ بال جو منڈواتے تھے یقیناً ان کے کپڑوں پر بھی گرتے تھے۔ اب ہم حجامت کراتے ہیں، کتنے احتیاط والے پہلو اختیار کرتے ہیں، پہلے کپڑا بھی لپیٹ، اس کے اوپر ایک کاغذ بھی لپیٹ، اور بھی بڑی احتیاط، پھر بھی کپڑوں اور جسم پر پہنائے جاتے ہیں۔ تو کیا وہ جو کٹا ہوا بال کپڑے میں لگا رہے تو وہ کپڑا نجس ہو جائے گا اور نماز نہیں ہوگی؟ کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے۔ اگر وہی پانی میں گر جائے تو پانی نجس کیسے ہوگا؟ اس لیے صحیح راجح بات وہی ہے جو جمہور نے اختیار کی کہ انسانی بال جسم کے ساتھ لگے ہوں یا جسم سے الگ ہو جائیں تو دونوں صورتوں کا در پاک ہیں۔ کسی چیز میں گریں گے تو وہ چیز بھی پاک رہے گی، اور ایسے پانی سے وضو بھی کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین حکم حق کو سمجھ کر اس کے مطابق عقیدہ اور نظریہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔